ایک بڑی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ صدف کیا کل ہوئی. چیز؟ کل ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں یا اس کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں. بھارت جو تمام تر سپر پاورز کا پیٹ بیبی بننے کی کوشش کر رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ کو خوش کرتے ہوئے, امریکہ کی گڈ بکس میں رہتے ہوئے روس کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھے جائیں, اور پھر امریکہ کو خوش کرتے ہوئے چین کے ساتھ بھی تعلقات برقرار کیے جائیں. چین کے ساتھ تو خیر ان کے معاملات, لیکن ان کی ٹریڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے ان کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے گیم کیا کھیل رہا ہے. سو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید, آپ سوچیں اس سے پہلے 25% ٹیرف لگایا تھا اور اس بات کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا, بھارت کی طرف سے کوئی ایسا آفیشیل ریئیکشن بھی نہیں آیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ٹیرف لگانے کا پھر سے اعلان کر دیا, اور جو اپنا سوشل ٹروتھ ہے اس پر انہوں نے پوسٹ بھی کر دیا. کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے اور بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ میں ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں. بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا. بھارت نے امریکہ سے حاصل رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا. اچھا جی, اس سے پہلے بھی جو ان کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے 25% ٹیرف کی بات کی تھی, ادھر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ بھارت جو ہے وہ رشیا سے نہ صرف آئل لیتا ہے بلکہ اسلحے پر بھی کافی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ کافی زیادہ کھٹک رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ الائنس دونوں ملکوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھارت رشیا سے آئل لے کر اس کو ریفائن کر کے اس کو مینوفیکچر کر کے آگے مہنگے داموں میں بھی بیچ رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھارت سے آلریڈی 25% ٹیرف لگا چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی ہیں, ڈپٹی چیف ہیں اسٹیفن ملر, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے اور یہ جنگ کی فنڈنگ ہے. تو جو رشیا یوکرین وار چل رہی ہے ان کے مطابق بھارت اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. بھارت کا روس سے عسکری اور توانائی تعاون ختم کرنا ناگزیر ہو چکا ہے اور امریکہ نے حال ہی میں بھارت پر 25% ٹیرف نافذ کیا ہے, اور اب مزید کتنا ٹیرف لگے گا یہ دیکھنا باقی ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل جوائن کرنے کے لیے. یہ تو بتائیے گا, ابھی تو 25% کے ہی شوق سے, 25% ٹیرف کے شوق سے بھارت نہیں نکلا, مزید ٹیرف کا اعلان کر دیا ہے. سو یہ آپ کس طرف معاملہ جاتے دیکھ رہے ہیں, مودی سرکار کی ماکتوں کا نتیجہ, یا پھر آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک ان کا ویسے کوئی آفیشیل ورژن بھی نہیں آیا, انڈیا کی طرف سے خاموشی بھی ہے؟ جی, یہ مودی سرکار کی عیاری کا نتیجہ ہے. مودی سرکار اب تک یہ سمجھتی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں جو چاہیں خلاف ورزی کرتے رہیں سینکشن کی, چاہے وہ رشیا پر ہو یا ایران پر ہو, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اتنا مقبول نہیں ہے. انہیں پتا تھا یہ, وہ صرف تھوڑا سا دوسری طرف اس لیے دیکھ رہے تھے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, اور جس میں امریکہ کا مفاد بھی تھا چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے, کہ انڈیا اس پورے علاقے میں ایک بہت مضبوط اور بہت امپورٹنٹ ملک ہے, چودھری ہے پورے علاقے کا, اور وہ چائنا کے کنٹینمنٹ میں مددگار ثابت ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اسی لیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو کوڈ کا بھی آنے دیا, اور اس کے بعد اسٹرنگ آف الائنس میں, اسٹرنگ آف الائنس سے میری مراد یہ میری ٹائم لائن جو ہے اس میں انڈیا سے شروع ہوتا ہے اور فلپین, آسٹریلیا, جاپان وغیرہ جاتا ہے, اور اسٹرنگ آف پرل میں ہم لوگ شامل ہیں جس میں کہ پاکستان, بنگلہ دیش, میانمار وغیرہ یہ سارے جاتے ہیں ساؤتھ چائنا سی تک. تو اس میں انڈیا نے یہ سمجھا کہ چلو کوئی بات نہیں, ہمارے مزے ہیں. اور جو وہ عیاری کا میں نے لفظ استعمال کیا, نارملی میں کرتا نہیں ہوں, وہ اس لیے عیاری کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ڈپلیسٹی اور ڈیسیٹفل معاملہ تھا وہ اس لیے سامنے آ گیا کہ آپ نے ابھی جس طرح کہ اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ وہ آئل لیتا تھا, اس کو مزید اس کو ریفائن کر کے آگے آپ جس طرح کہہ رہے تھے بیچتا تھا. اسی طرح ایران سے بھی, ایران پہ اس سے بھی زیادہ سخت سینکشن لگی ہوئی تھی, وہ بہت ساری مصنوعات لیتا تھا آئل سمیت. تو جب اور دیکھا اس سے خاص طور پر جب ہمارے ساتھ اس نے پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی انڈیا نے, اور جب اس کو موکی کھانی پڑی, تو اس کے بعد دنیا کو بھی پتہ پڑ گیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی پتہ پڑ گیا, امریکہ کو, کہ بھئی یہ تو چودھری صاحب یہ تو ریٹ کا ڈھیر بن گئے, اور ساتھ میں وہ خلاف ورزی اور فائدہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں.
تو اس کے بعد دنیا دراصل مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں، مضبوط قومیں جو ہوتی ہیں، جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلنا چاہتی ہیں، دنیا ان کے ساتھ زیادہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات بھی ہے اور دنیا کا ایک طریقہ کار بھی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب سے 26 تاریخ مئی کی تھی کہ ہم نے پہلی مرتبہ کوئی 18-19 کے قریب پوائنٹس دیے اپنے اعلامیہ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ کے بعد، جس میں پوری عسکری قیادت بھی تھی اور جس میں سویلین قیادت بھی تھی، اور جب جو وہ پوائنٹس تھے وہ عین لیگل فریم ورک میں آتے ہیں، بین الاقوامی بھی، اور وہ سفارتکاری کے فریم ورک میں بھی آتے ہیں۔ ہم نے ان پوائنٹس کو فارن پالیسی کا، کیونکہ فارن پالیسی کو تو ہم ایک ڈائنامک طریقے سے اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو فارن پالیسی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے اس کو ہم آگے لے کے چلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو کامیابی ہوئی آؤٹ ریچ میں، بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم کے لیڈر کے طور پر جب ٹیم ہماری گئی، اس کو کافی اہداف حاصل ہوئے، اور پھر جب ہمارے فیلڈ مارشل آپ نے دیکھا، جو کہ ملٹری ڈپلومیسی پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ ملٹری ڈپلومیسی کا ایک انمول طریقہ یہ بن گیا کہ جب اس مضبوطی کو اپنے دکھلایا، اپنی صلاحیتوں کو دکھلایا، اپنی قابلیت کو دکھلایا، اور ہم نے کوالٹی کو کوانٹیٹی سے مارا۔ انڈیا کی جو کوالٹی 10 گنا زیادہ فورس اور 10 گنا زیادہ ان کی ایئر فورس اور ختم کیا۔ جی، تو اس لحاظ سے پھر جب ہمارے سپہ سالار کو لنچ پہ بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں، اور نہ صرف لنچ پر بلایا گیا، 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے لینے کے بعد ان کو جو اوول ہاؤس کی سیر کرائی گئی، وہ تاریخی حیثیت میں اور تاریخی طور پر، روایتی طور پر امریکہ کی اس شخصیت کو کرائی جاتی ہے، جبکہ دنیا کو یہ بتانا چاہیں امریکہ کہ بھائی ہم اس شخصیت کو اور اس ملک کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں تو تب بھی ہوش نہیں آیا مودی سرکار کو کہ بھائی ابھی یہ دنیا بدل رہی ہے، ہماری یہ عیاری جو ہے یہ عیاں ہو جائے گی دنیا کے سامنے۔ تو اسی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا جو ٹریڈ ٹیرف میں اس کی بات نہ مانی گئی انڈیا کی، اور ساتھ میں اب جب یہ مزید اس پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور مزید اس پر قدغنیں لگ رہی ہیں انڈیا پر اور مودی سرکار پر، تو وہ تھوڑے سے تل ملائے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آج کے دن آپ نے ابھی بتایا، فوٹیج بھی بتائی کہ یوم استحصال ہے پاکستان میں اور کشمیر میں، اور وہ بھی مودی سرکار کی عیاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کے قوانین کے تمام طریقہ کار کو انہوں نے بلوئے طاق لا کے، اور وہ 5 اگست 2019 میں اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ختم کر دیا، جو کہ اپنے قانونوں کی اگر دیکھا جائے قانون کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے جی یہ جس طریقے سے سلسلہ جاری ہے نریندر مودی کی طرف سے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ تھے، سارے ایشو پر بات کر رہے تھے۔